ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، انہوں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ جناب وہ فرانس کا ریولوشن آیا، اس میں 5-10 ہزار لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں، اور اس کے بعد ایرانی ریولوشن آیا، اس میں 5-10 ہزار لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، جب ایک پرائم منسٹر لیول کا آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر عوام سے یہ بات کرے گا تو مطلب آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ خود تشدد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایرتغرل جیسے ڈرامے دکھائیں گے جو آدھی کچی پکی تاریخ ہے، اچھا اس میں ہمارے پاس کیا تاریخ میں ایسے ہیرو نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو جنگوں کے علاوہ جنہوں نے کچھ کیا؟ وزیر اعظم جب اٹھتے ہیں وہ کسی کے خلاف بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، ان کے وزراء بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، پھر عوام کو، عام لوگوں کو بھی شے ملتی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی حکومت نے، ریاست نے سفارتکاری کرنی ہے تو پھر ریاست کے اندر ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، ایک وزارت خارجہ ہوتی ہے، اس نے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ انسانی حقوق کی وزیر اٹھیں اور کسی بھی سربراہ مملکت کے خلاف وہ ٹویٹ کر دیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ خود یہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ۔ ہائی گائز، جے ہند۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان کے پینلسٹ نے آج فائنلی اس بات کو قبول کر ہی لیا ہے کہ بھارت ہندو اور دوسرے ریلیجنز کے خلاف عوام کے دماغوں میں نفرت بھرنے کا نتیجہ آج پاکستان کو خود ہی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پوری پاکستانی عوام اسلام آباد سے لاہور اور آگے کراچی تک سڑکوں پر اتری ہوئی ہے۔ وہیں پاکستانی حکومت ان کے سامنے پوری طرح سے بے بس ہو رکھی ہے۔ کئی جانوں کی جانے کے ساتھ ساتھ کروڑوں کی سمپتی کا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ اصل میں بھارت کو ٹالرنس کا پاٹ پڑھانے والے پاکستانیوں میں خود انٹالرنس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ رجحان ہے تشدد کی طرف جانے کا، اس تشدد کے رجحان کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ تشدد کی طرف ہم پچھلے 40 سال سے گئے ہیں۔ 1980 کے بعد سے جب سے کلاشنکوف کلچر وغیرہ ملک میں آیا ہے، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ تشدد میں، لوگوں کے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ معاشرے میں تشدد کے رجحان کو روکنا ہے۔ اچھا، اب یہ روکیں گے کیسے؟ روکنے کے لیے ہمیں معاشرے میں رواداری لانی ہے۔ اچھا، رواداری لانے کے لیے اب ہمارا سبق یہ ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے رواداری کو یا برداشت کو ہم پروموٹ کریں۔ ہمارے لوگوں میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جاتے ہیں تشدد کی طرف۔ فرسٹریشن کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی، ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، ان کے پاس کھیلنے کی سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ان کے پاس ملازمت کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس تفریح کے مقام نہیں ہیں، اچھا لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں ہیں، لائبریری نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں سے نوجوان ہمارا فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، تو وہ تشدد کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ رواداری کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لائیں کہ جس میں وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جب ہوا انہوں نے ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے۔ تو خود ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، انہوں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ جناب وہ فرانس کا ریولوشن آیا، اس میں 5-10 ہزار لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں، اور اس کے بعد ایرانی ریولوشن آیا، اس میں 5-10 ہزار لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، جب ایک پرائم منسٹر لیول کا آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر عوام سے یہ بات کرے گا تو مطلب آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ خود تشدد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایرتغرل جیسے ڈرامے دکھائیں گے جو آدھی کچی پکی تاریخ ہے، اچھا اس میں ہمارے پاس کیا تاریخ میں ایسے ہیرو نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو جنگوں کے علاوہ جنہوں نے کچھ کیا ہو؟ ابن رشد نہیں ہے، ابن سینا نہیں ہے، جابر بن حیان نہیں ہے، البیرونی نہیں ہے، ہمارے سائنسداں، ہمارے رائٹر، یہ کہاں ہیں؟ جب ہمارا بچہ نوجوان اسکول میں جاتا ہے تو اس کو جنگجوؤں کی تصویریں نظر آتی ہیں، کسی البیرونی کی، ابن رشد کی تصویر نظر نہیں آتی۔ تو کیا ہم نے تاریخ میں صرف جنگیں کی؟ تو اس طرح سے ہم نے معاشرے کو تشدد کی طرف دھکیلا ہے، اس تشدد سے روکنے کی ضرورت ہے۔